مجھے تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ غامدی صاحب ویسے تو بڑی ایک آسان تعبیر اور سب چیزیں اور انٹلیکچوئل ٹائپ کی طرح فرد نظر آتے ہیں، لیکن جو آج کل کے جو ماڈرن بزنسز ہیں ان سے وہ صحیح طور پہ واقف ہی نہیں ہے. اچھا، یعنی ایک شخص ہے نا کہ اگر آپ ایک اسلام کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی میں بہت سارے پرانے اصولوں کے مخالف چل رہا ہوں اور میری ایک اتھارٹی ہے اور میں اپنی ایک نظریہ کو ثابت کر سکتا ہوں، تو جو آج کل کے دور کے سب سے بڑے مسائل جو ایمان اور عقائد کے بعد آتے ہیں وہ معاملات آتے ہیں، بزنسز آتے ہیں. بالکل. تو غامدی صاحب کی کوئی ایسی ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں گی کہ جس کے اندر وہ کوئی آپ کے جو ماڈرن دور کے جو بزنسز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوں. جی ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ بینکنگ کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سود کو ڈسکس کیا ہے، جو مارگیجز وغیرہ ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے. اور مارگیج کی بھی اس پر ویسے ہم ایک الگ سے ہماری ویڈیو بھی موجود ہے کہ مارگیج کی بھی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ وہ جدید دور کے ناواقفیت ہے ان کی. تعجب یہ ہے کہ غامدی صاحب کا نئے مسائل پہ کوئی بات نہیں ہوتی. میڈیکل کے مسائل آ گئے، بزنس کے مسائل آ گئے، زیادہ تر اسی میں مسائل آ رہے ہیں، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے. اجتہاد کی گنجائش ہے ہی ان کے اندر صرف. یعنی آپ نوازل کے اندر اجتہاد کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس پرانے علماء کے اجماع واضح نصوص موجود نہیں ہے، اور جو احکامات اسٹیبلش ہو چکے ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر آپ جو قرآن و حدیث سے جن کو علماء نے ثابت کر دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ علماء کی تقلید کریں، ٹھیک ہے نا. تقلید تو ہوتی ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کسی عالم کے پیچھے چل پڑیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص، ایک عالم نے قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ ثابت کر دیا، باقی علماء نے اس کی تائید کر دی ہے اور وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ تعبیر بالکل واضح ہے. بالکل. آپ اس کی مخالفت کرتے ہوئے آپ ایک نیا مسئلہ لے آئیں اور کہیں جی میں تو مجتہد ہوں. تو اجتہاد کا دروازہ جو ہوتا ہے اصل میں وہ نوازل کے اندر ہوتا ہے، نئے مسائل کے اندر. قدیم مسائل میں آپ اس کی تعبیر کو تبدیل کر دینا، اس کو اجتہاد کوئی نہیں کہتا. تو اس چیز کو ہمیں واضح کر دینا چاہیے. یعنی یہ تو میرے خیال سے اس کی عمارت کو ہی ڈھانے والی بات ہوتی ہے کہ یعنی آپ بنیادوں میں ہی جو ہے نا وہ کھوکھلا شروع کر دیں گے. یہ جو اسٹیبلش دین ہے اس کو آپ اس کی تعبیر ڈفرنٹ کر دیں گے تو اب وہ تو دین تو ہے ہی تعبیر کا نام نا. جو الفاظ بیان ہوا اس کی آپ کوئی بھی تعبیر کر دیں گے تو دین پورا تبدیل ہو جائے گا. تو جیسے کہ شیخ نے خلاصہ آخر میں بیان کیا کہ جدیدیت اگر دنیا کے معاملات کے اندر ہوں تو جناب بالکل اچھی بات ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، بہتر سے بہتر معاملات کے اندر اپنے لیے آسانی کو تلاش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جیسے شیخ صاحب نے آخر میں یہ بھی اشارہ کیا بہت اہم بات کی طرف کہ اگر کوئی جدید نئے مسائل آ رہے ہیں اس میں اجتہاد باقاعدہ ہوتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں بھی ہوتا ہے، اس میں نئی آراء پیش کی جاتی ہیں اور ان کو ذکر کرنا چاہیے، ان مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں. لیکن جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہے وہ ہے کہ اسلام کے مسلمہ عقائد، مسلمہ حلال و حرام کے معاملات اور مسلمہ احکام جس پر امت کا ایک رائے چلی آ رہی تھی، اور مسلمان کبھی کبھار کمی کوتاہی کی وجہ سے اس میں غفلت کا شکار بھی رہتے ہیں، نہیں بھی جانتے، ان کو بجائے اس کے کہ آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائیں، آپ نے شریعت کا ایک وہ تاثر اور وہ ایک خاکہ پیش کیا جو کہ یہ ہے کہ بھائی شریعت کو لوگوں کے مزاج کے مطابق بنا کے پیش کر دو تاکہ لوگ بغیر انٹینشن کے بھی کہلائیں کہ جی آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، دیکھیے آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہیں، جو کہ ہماری نظر میں انتہائی غلط مقاصد ہیں اور اس کے غلط اثرات معاشرے پر نظر آ رہے ہیں.